آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا کے گولیاں مار کر چپ کرا دیا ہے؟ نہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت اور غصے اور غیظ و غضب کے الاؤ دھک رہے ہیں. یہ کسی وقت بھی آتا ہے حساب پھٹ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے روز کے ناخن لیے جائیں اور پاکستان کو مزید تباہی بربادی سے روکا جائے. نہیں تو آپ کا حال وہی ہوگا جو پوری تاریخ کے ڈکٹیٹروں کا ہوا ہے. وہ کبھی بھی نہ عزت سے جیے نہ عزت سے مرے. وہ رسوا ہوئے اور نشان عبرت بنے. ان کے سارے فیصلے اللیجیٹمیٹ ہے، انلیگل ہے. یہ غیر قانونی غیر آئینی حکومت ہے. یہ پاور کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی انلیگل ہے، اللیجیٹمیٹ ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ پاکستان کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں. ابھی جو بجٹ آیا ہے جسے خان صاحب نے کہا کہ اس گناہ بالنظم میں شامل نہیں تھے، یہ بجٹ تباہ کن بجٹ ہے. آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور خدا گواہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا مکر و فریب اور دھوکہ ہے کہ جو مداری ہے نا، جو مداری کرنے والے وہ بھی ان سے حیران ہو جائیں. یار ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس کا جوان بچہ مر جائے تو وہ بھی ہنس پڑے ان کے جھوٹ بک فریب اور دھوکے دے کر. لہٰذا پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے سامنے جو آپ سارے راستے بند کر دیں گے. آپ نہ الیکشن کے لیے چینج لانے دیں گے، آپ لوٹ لیں گے. پارلیمنٹ ارریلیونٹ، عدلیہ ارریلیونٹ، وہ کہتے ہیں نا لونڈی، اور مجریہ بھی لونڈی حکومت نہیں کر رہے. یہ وہ ہیں غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. یہ جو اپنی جن کے اندر عزت نفس ہی نہیں ہے، جن کے اندر انسانی کرامت ہی نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور ملت کی عزت اور وطن کی عزت کا کیسے کیا رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جب سارے راستے بند ہو جائیں پھر عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اٹھیں اور اس فرسودہ سسٹم کو اٹھا دیں، اٹھا کے پرے پھینکیں. دیکھنا اب جب یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھا اس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، وہ کہے کہ جی اب الیکشن ہمارے لیے راستے بند ہے، الیکشن سے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کہیں سے لوگ ریلیف نہیں مل سکتا. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو اٹھائیں، لوگ ساتھ دیں گے، لوگ کنونسڈ ہو جائیں گے. ہم آ کے ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ لوگوں کو خود ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. لہٰذا پاکستان خطرناک صورتحال کے شکار ہے. آپ چین کی بنسی مت بجائیں، مشکل حالات کا شکار ہے، ہر لحاظ سے مشکل حالات کا شکار ہے. وہ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ویژن 2030 کی بات ہو رہی ہے، 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور فیصل وارڈس میں جو دوسری طرف کے نمائندے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. یعنی کہ انہوں نے جو پہلے کیا اس کے اوپر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. تو اس صورتحال میں جہاں پر عدلیہ انہوں نے کوڈ پیکنگ مکمل کر لی ہے، احتجاج کا وہ کہتے ہیں ہم نے راستہ بند کر دیا، کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے. کیا آپ جو بھی کریں یہ ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. چھت ٹپک رہا ہونا، ادھر سے جناب بند کریں، پھر ادھر سے ٹپکنا شروع کر دو، سے بند کر دو، ٹپکنا شروع کر دیں. پاکستان کی جو پاور کی چھت ہے اس میں بہت بڑے سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اس طرح کے جو ہے عدلیہ کو ارریلیونٹ کر کے اور ریاست کا ستون ڈھا کر، پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر کے اور مجریہ کو اپنا غلام اور اپنا تابع بنا کر، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام کو ارریلیونٹ کر کے عوام پر ظلم کر کے جیلوں میں ڈال کے